بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک افغان سرحد پر پاکستان اور افغانستان کے حکام اور قبائلی عمائدین کا کامیاب جرگہ۔ تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر ساجد حسین طوری کے مطابق ضلع کرم میں پاک افغان سرحد پر پاکستان اور افغانستان کے حکام اور قبائلی عمائدین کا کامیاب جرگہ ہوا ہے۔ جرگے میں دونوں جانب سے سیز فائر پر رضامندی کے بعد سب نے یہ فیصلہ کیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی اور مستقل امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے مشترکہ ایک امن کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو کہ سرحد پر امن و امان کی صورتحال اور مسئلے مسائل کو احسن طریقے سے حل کرے گی۔ جرگے میں عمائدین نے پاک افغان سرحد کو دونوں جانب مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد کو جلد از جلد کھول دیا جائے۔ جرگہ میں تمام باتوں پر حکام اور عمائدین نے رضامندی کا اظہار کیا اور عنقریب قبائلی عمائدین اور حکام دوبارہ جرگہ کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں خواتین کے داخلہ پر پابندی، مسلسل ریل بنا کر وائرل کیے جانے کے سبب انتظامیہ کو لینا پڑا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ادارہ میں خواتین کے داخلہ پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی زیارت کے لیے آنے والی خواتین کا ادارہ میں داخل ہونا ممنوع ہو گیا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں ادارہ کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن ادارہ کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں روزانہ بڑی تعداد میں خواتین آ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی تھیں، جس کے سبب ادارہ کی شبیہ متاثر ہو رہی تھی اور ملک بھر سے اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ایک دینی تعلیمی ادارہ ہے، اس لیے یہاں اس طرح کی سرگرمیاں غیر مناسب ہیں اور اس کے ساتھ ہی طلباء کی پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ طلباء کی طرف سے اس کی کئی بار شکایت بھی کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب خواتین ادارے کے اندر جدید تعمیر، لائبریری اور مسجد رشید وغیرہ میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی۔ ادھر معروف قلمکار سید وجاہت شاہ اور نظر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نجم عثمانی وغیرہ نے اس فیصلہ پر اعتراض کرتے ہوئے اس فیصلہ کو غیر مناسب بتایا اور انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند سے ہر مسلمان بشمول مرد و خواتین بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ادارہ کی زیارت کی خواہش لے کر یہاں آتے ہیں، اس لیے ذمہ داران کو خواتین کے داخلہ پر مکمل پابندی کی بجائے کچھ سخت قوانین بنانے چاہیے تاکہ ادارہ کا وقار بھی برقرار رہے اور دور دراز سے آنے والی خواتین کو بھی مایوسی نہ ہو۔ جبکہ سوشل میڈیا پر ایک حلقہ نے ادارہ کے اس قدم پر تعریف بھی کی ہے۔ صوبہ بامیان میں غیر ملکی سیاحوں پر حملہ، 4 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبدالمتین قانی نے کہا ہے کہ صوبہ بامیان میں ایک حملے میں 3 غیر ملکی سیاح اور 1 افغان شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 3 افغان شہری اور 1 غیر ملکی زخمی ہو گیا ہے۔ قانی کے مطابق سیکورٹی فورسز نے حملے کے بعد 4 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تلاش بھی جاری ہے۔ انہوں نے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ تمام ملوث افراد کو گرفتار کر کے شرعی عدالت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ روسی فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم سے صنعت و تجارت کی وزارت کے سربراہ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی نے روس کے نائب وزیر اعظم برائے بین الاقوامی تعاون اور روس کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں فریق نے 2 طرفہ تجارت میں اضافے، افغانستان کے مال کے لیے ترجیحی ٹیرف، کان کنی کے منصوبوں اور افغانستان میں پانی کے ڈیموں میں روسی سرمایہ کاری، بین الاقوامی شمالی جنوب نقل و حمل کوریڈور میں افغانستان کا حصہ، روسی ریلوے کے ذریعے سامان کی منتقلی کی لاگت کو کم کرنے، خام مال پر سے برآمدی ٹیکس ختم کرنے، استراخان اور ماخچکالا کی بندرگاہوں کے لیے وفد کے سفر کا انتظام کرنے اور ماسکو میں ایک بزنس کمیونیکیشن کانفرنس اور افغان مصنوعات کی نمائش کے انعقاد پر بات چیت اور اتفاق کیا ہے۔ القصام بریگیڈ کی کارروائی میں مشرقی رفح میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈز نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح کے مشرق میں ایک مخصوص گھات لگا کر حملہ کر کے 15 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
القسام بریگیڈز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین 15 صہیونی فوجیوں کو گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قابض متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ہمارے مجاہدین نے گھر پر دھاوا بولا اور غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح شہر کے مشرق میں التنور محلے میں ہلکی مشین گنوں اور دستی بموں سے 0 کے فاصلے سے باقی فوجیوں کو بھی ہلاک اور زخمی کیا۔ ایک اور رپورٹ میں القسام بریگیڈز نے جبالیہ کیمپ کے شمال میں ایک اپاچی ہیلی کاپٹر پر SAM-7 میزائل فائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ القسام بریگیڈز نے رفح شہر کے مشرق میں التنور محلے میں الجاسین 105 گولے سے صہیونی مرکاوا ٹینک کو بھی نشانہ بنایا۔ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کل جمعہ کو کہا تھا کہ القسام کے جنگجوؤں نے 10 دنوں کے اندر 100 قابض فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس میں دشمن کے ساتھ لڑائی کی طویل جنگ کے لیے مزاحمت کی تیاری اور اس کا مقابلہ کرنے اور لڑنے کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ اکتوبر کی 7ویں تاریخ کے 32 ہفتے بعد اسرائیلی دشمن غزہ میں دوبارہ جہنم میں داخل ہوا اور اسے ایک غیر مساوی جنگ اور غزہ کے عوام کے شاندار دفاع کی روشنی میں مزید سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔